السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم جو سبق پڑھیں گے، نیا سبق شروع کا ہمارا، اس کا نام ہے جب اسلام کا بول بالا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ جب ہر طرف اسلام پھیل گیا اور ہر طرف جو ہے وہ اللہ کا دین غالب آ گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جب اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اس کے سب سے پہلے آپ اہم الفاظ کچھ دیکھ لیں جو آپ کے لیے کچھ اس میں نئے بھی ہوں گے۔ موذن یعنی کہ اذان دینے والا، توحید کا پیغام یعنی کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اللہ کو ایک ماننے کا پیغام۔ سرخرو یعنی کہ جیت جانا سمجھ لیں۔ بھگدڑ مچنا، بہت سارے لوگوں رش ہوتا ہے تو وہاں بھگدڑ جو مچ جاتی ہے۔ منظم ترتیب سے یا مل کر جو ہے وہ کوئی کام انجام دینا۔ فیصلہ کن جنگ، سفر کی مشکلات۔ جزیہ سمجھ لیں آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ جزیہ کہتے ہیں غیر مسلموں سے کوئی ایک رقم لی جاتی، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، سونے وغیرہ کی صورت میں، وہ ان سے لی جاتی ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بدلے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ان کی جان مال وغیرہ کی جو وہ حفاظت، ان کو امان دے دیتے ہیں، ان کی حفاظت کر دیتے ہیں کہ اب ان کی جان اور مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان سے اس کے بدلے کیا لیا جاتا ہے؟ جزیہ لیا جاتا ہے۔ آخری حج، سود کا خاتمہ۔ سود کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز پر جو ہے وہ اضافی رقم لینا، اضافی چیز لینا، وہ سود ہوتا ہے جو کہ اسلام میں منع ہے۔ ذمہ داریاں، پھر اس کے بعد کفر کا غرور، خالق حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ سبق جو ہے جب اسلام کا بول بالا، اس میں فتح مکہ کا ذکر ہوا ہے کہ مکہ کس طرح فتح ہوا۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کی آزمائش تھی، جو 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، اس کا ذکر ہوا ہے اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ پھر حج کا ذکر ہوا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا ہے، جو پہلا اور آخری حج ہے آپ کا، ان کا ذکر ہوا ہے اس کے اندر۔ تو سبق جو وہ شروع ہوتا ہے فتح مکہ کا، یہاں پر ذکر ہوا ہے پہلے پیراگراف میں کہ جب یہ اس موذن کی زندگی کا بہت یادگار دن تھا، یعنی کہ یہاں پر کس کا؟ بلال کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کتنی زیادہ جو مشکلیں سہی تھیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، ان پر کتنے زیادہ ظلم جو ہے وہ ڈھائے گئے تھے۔ تو اب ان کے لیے آج بہت خوشی کا اس لیے دن تھا کیونکہ ان کو آقا یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کیا دیں؟ اذان کی کلمات کہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن تھا۔ اور اس وقت بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں پورے مکے میں جو ہے وہ گونج رہی تھی، اور اس طرح سے کفر کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا تھا اور ہر طرف اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ ذکر ہوا ہے، اس کے بعد یہ وہ وقت تھا جب کفر کی بڑی بڑی طاقتیں اسلام کی قوت کے آگے جھک چکی تھیں، اللہ کا پیغام ہر جگہ پھیل چکا تھا، اور سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پھر وہاں پر ادا کی تھی، اور 360 جو پڑے ہوئے جو بت تھے ان کو جو ہے وہ توڑ دیا تھا، اور پھر فتح پر جو اس فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اب اس فتح کے بعد بھی جو ہے کچھ جو ہے وہ لوگوں کو یہ کامیابی راس نہیں آئی تھی، تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا؟ واپس سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک وادی تھی جس کا نام تھا، میں نے بتایا، وادی حنین۔ میں بتایا 2 جنگیں ہوئی ہیں فتح مکہ کے بعد، حنین اور تبوک۔ اب ہوا کیا کہ 2 قبیلے تھے، جب مکہ فتح ہوا تو مکے کے سے باہر جو وہ کچھ قبیلے تھے جنہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے جب مکہ جو فتح ہو گیا تو قریب کے چند قبائل کے مسلمانوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، یعنی کہ وہاں کچھ قبائل تھے جنہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اب اس میں کون کون تھے یہ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، ان میں ثقیف اور حوازن کی قبیلے شامل تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آتا ہے کہ غزوہ حنین جو ہے وہ کس سے لڑی گئی، تو 2 قبیلوں سے لڑی گئی جو کہ کیا تھے؟ ثقیف اور حوازن، ان قبیلے کا نام تھا۔ انہوں نے اپنی فوج اکٹھی کی اور وادی حنین میں چھپ کر مسلمانوں کا انتظار کرنے لگے۔ حنین جو ایک وادی کا نام تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اطلاع ملی، تو آپ نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور وہاں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں چند لوگوں نے یہ بات کہی، یعنی کہ مسلمانوں کیونکہ تعداد بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی، تو اتنی زیادہ تعداد کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلمانوں نے یہ بات کہی کہ اتنی زیادہ تعداد کے ساتھ تو ہم ہار ہی نہیں سکتے، ہم ضرور جنگ جیت جائیں گے۔ اب یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں تکبر اور غرور آ گیا نا تھوڑا، کہ مطلب ہم جیت جائیں گے۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جیت سکتا ہے انسان، تو یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی اور مسلمانوں کو سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ہوا کیا، کس طرح سے ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ جب وادی حنین کے اندر داخل ہوئے تو جو کفار تھے، وہ جو ثقیف اور حوازن کی قبیلے کے لوگ تھے، وہ انہوں نے چھپے ہوئے تھے، وہ لوگ انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ اچانک سے کر دی، اور اچانک سے جب مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ٹوٹ پڑے۔ اس طرح جو ہے وہ
حملہ بہت زیادہ اچانک تھا، تو مسلمان سنبھل نہ سکے اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی. ایک مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سے کچھ کام کریں، چاہے بڑی تعداد ہی کیوں نہ ہو. اگر بھگدڑ مچ جائے اور منظم نہ ہو، ترتیب سے نہ کچھ لے کے چل رہے ہوں، تو پھر انسان کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہی ہوا. یہ دیکھ کر تو مشرکین لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اب تو ہم جو ہے وہ جیت جائیں گے اور مسلمان لوگ جو وہ ہار جائیں گے. لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے کیا کیا، اسلامی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور سیدنا عباس کو حکم دیا کہ سب کو بلائیں، یعنی کہ سب کو بلا کر ایک جگہ جمع کیا. اور پھر اس کے بعد جب سب لوگ آواز سنتے ہی ایک طرف پلٹے اور اکٹھے ہو گئے. اب جب دوبارہ سے اکٹھے منظم ہو گئے، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مل کر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ وہ لوگ کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اور اس طرح سے مسلمانوں کو جو آزمائش تھی وہ جو ہے وہ اس آزمائش سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دی؟ فتح دی. اس طرح سے مسلمان جو ہے وہ غزوہ حنین کے اندر جیت گئے تھے. اچھا، یہاں آئیے جانے میں معلومات لکھی ہوئی، یہ دیکھیں. غزوہ جنگ حنین میں دشمن کے 6000 افراد گرفتار ہوئے تھے. ٹھیک ہے، 6000 افراد گرفتار ہوئے تھے. ان قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں. آپ کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بچپن میں حلیمہ سعدیہ سے دودھ پیا تھا، تو ان کی جو بیٹی تھی شیمہ، تو آپ کی کیا ہوئی؟ رضائی بہن ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کرتے ہوئے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. جب پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں وہ بھی ہیں، تو ان کی اتنی عزت کی کہ ان کی وجہ سے سارے جو قید ہو کر آئے تھے دشمن کے لوگ 6000 افراد، ان سب کو آزاد کر دیا تھا. تو یہ غزوہ حنین کا واقعہ جو ہے وہ یہاں پورا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں آگے، دیکھیں کس چیز کا ذکر ہوا ہے. آگے ذکر ہوا ہے جب یہاں سے فارغ ہو گئے، جب اس جنگ سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ پھر عمرہ ادا کر مدینے واپس آ گئے. اب ہر جگہ جو اسلام جو وہ پھیل چکا تھا، امن و امان آ چکا تھا، کیونکہ وہ جو جنگ تھی غزوہ حنین وہ بھی ختم ہو چکی تھی، شرک کا خاتمہ ہو گیا تھا. اسی دوران اب ہوا کیا کہ ایک طاقتور قوم روم جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور جو ہے وہ قوم تھی. وہ کیا ہے، مسلمانوں کی یہ شان و شوکت جو ہے وہ دیکھ کر جو جلنے لگی اور ان کو پسند نہ آئی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے اوپر کیا کیا جائے، حملہ کیا جائے اور بہت بڑی فوج جمع کی جائے. رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے بھی مقابلہ ہو چکا تھا اور جس میں مسلمان ہی جیتے تھے، لیکن اس بار رومیوں نے جو ہے وہ فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی. انہوں نے اتنی بڑی فوج، اتنی زیادہ چیزیں تیار کی کہ اس بار تو ہم جیتیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے کیا کیا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ کسی بھی بڑی جنگ کی تیاری کے لیے سب سے زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس جو غزوہ تبوک ہے، اس کے اندر سارے صحابیوں نے، سب لوگوں نے، مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنا مال خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں. اس طرح 30,000 کا لشکر مسلمانوں نے تیار کر لیا تھا. یہ موسم جو وہ گرمی کا موسم تھا، اس وقت مسلمانوں کی فصلیں تیار ہوئی تھی کٹائی کے لیے. اچھا، جب فصلیں کیا ہوتا ہے، پورے سال جو ہے وہ کسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج بوتا ہے، کھاد ڈالتا ہے کہ ایک سال تک، پھر اس کے بعد وہ فصل جا کر تیار ہوتی ہے. پھر کٹائی کا جو وقت آ جاتا ہے اس کو کاٹتے ہیں. پھر اب وہ کٹائی کا وقت، اگر فصلیں نہ کاٹی جائیں تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، وہ پورے سال کی محنت آپ کی ضائع ہو جاتی ہے، سمجھے. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا، ان سب کو پس پوچھ ڈال کر اللہ کے حکم پر کیا ہے، سب کے سب جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے اور ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر. اب مسلمانوں کا لشکر شدید گرمی میں مشکلات سفر برداشت کرتے تبوک کے مقام پر پہنچ گیا. یہ جنگ رومیوں سے جو ہوئی ہے وہ تبوک کے مقام پر ہوئی ہے. جب رومیوں کو مسلمانوں کے لشکر کا پتہ چلا تو وہ جنگ سے پہلے ہی ڈر گئے. ان کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ، ان کو سارا مسلمانوں کے پیچھے پتہ چلا کہ وہ اپنا سارا کچھ چھوڑا کر اتنی زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ سمجھ لیں کہ جذبہ جوش کے ساتھ آئیں. تو یہ جو رومی لوگ تھے وہ اس چیز سے ہی مسلمانوں کی ڈر گئے. ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، صرف اسی وجہ سے صرف ڈر گئے مسلمانوں کے اندر یہ جوش و جذبہ دیکھ کر. تو پھر آپ سب نے 20 دن تک تبوک میں قیام کیا، یعنی کہ 20 دن تک انتظار کیا کہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو، لیکن 20 دن تک کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جو رومیوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آپ سلم کے پاس آئے اور جزیہ ادا کیا اور امان حاصل کر لی. میں نے بتایا تھا جزیہ کچھ رقم دے کر اپنی جو وہ جان بخشوا لینا. ٹھیک ہے، اس طرح سے مسلمان بغیر لڑے جو ہے وہ یہ جنگ بھی جیت گئے تھے. اس طرح سے غزوہ تبوک جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی. پھر اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جو ہے وہ کا کام دعوت تبلیغ کا کام چلتا رہا، باقی قبیلوں میں بھی چلتا رہا، اسلام کی دعوت پھیلتی رہی۔ پھر 10 ہجری میں آپ نے کیا کیا؟ پہلا اور آخری حج کیا۔ اب یہاں حج کا ذکر ہوا ہے، پہلا اور آخری حج کیا آپ نے۔ حج جو ہے وہ 10 ہجری میں ہوا تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ پورا حج کا جو ہے وہ منظر بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ احرام باندھے بیت اللہ میں آپ نے طواف کیا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں تھیں، سب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، ایک ہی جیسا سب نے لباس پہنا ہوا تھا، سب نے آپ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی، اور پھر وہاں پر آپ نے 9 ذی الحج کو ایک کیا میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جو وہ جانا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے بہت جو ہے وہ کچھ نکات بیان کیے تھے، کچھ باتیں کی تھیں، کہ یہ باتیں کی تھی کہ جاہلی رسومات کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ صرف اور صرف اب کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت ہوگی، سود کا خاتمہ ہو جائے گا، اور خواتین کے معاملے میں جو وہ نرمی کی جائے ان سے، اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں، کسی کو رنگ نسل فوقیت حاصل نہیں ہوگی، سب مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد جمرہ کبریٰ پر 7 کنکریاں، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں ماری، وہ شیطان جس نے مسلمانوں کو جو ہے وہ انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی سے ہٹا کر جو ہے وہ بتوں کی پوجا پر لگا دیا تھا، اس کو جو ہے وہ کنکریاں ماری۔ پھر اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ فتح جو ہے وہ ہمیشہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے۔ شیطان کی باتوں میں آنے والا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہارتا ہے، ذلیل اور خوار ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ یہ بھی آپ یاد رکھ لے گا کہ آپ نے حج پہ کتنے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ آپ نے سر کے بال منڈوائے، آپ نے شیپ کروائی سر کی، پھر نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے، اس طرح پھر آخر میں بیت اللہ کا طواف کیا اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ پورا حج کا منظر بیان ہوا ہے۔ پھر حج کے بعد اب جب آپ حج سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی اب، کیونکہ آپ نے سب جگہ اسلام دین کی دعوت جو ہے وہ پھیلا دی تھی، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، اور کفر کا غرور بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اب پھر اس کے بعد جو چند ہفتوں بعد آپ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اور اسی بیماری میں جو وہ 11 ہجری 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اور 11 ہجری میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ چیپٹر جو ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے، میں نے بتایا، فتح مکہ اور غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کو اچھی طرح سے اور اچھے آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ لیجیے گا، بلند خوانی آپ لوگ کیجیے گا، پورا جو چیپٹر ہے آپ نے سمجھا، اس کی خود سے بلند خوانی کرنے کے بعد یہاں سوچیے بتائیے دیکھیں، یہ دیکھیں 2 سوچیے بتائیے دیویں، یہ حل کر لیجیے گا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں میں بھگدڑ مچی تو مشرکین کیوں خوش ہوئے؟ آپ خود سوچیں کیوں خوش ہوئے، اور اس کا جواب 1 لائن میں لکھ لیجیے گا کہ وہ لوگ اس لیے خوش ہوئے کہ اب ہم لوگ جنگ جیت جائیں گے اور مسلمان ہار جائیں گے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جنگیں کیوں لڑی؟ تو تاکہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ تو آپ لوگوں کو جو بھی ان کے آنسر سمجھ آتے ہیں، آپ لوگ جو بھی سبق کو پڑھ کر سمجھ آتا ہے وہ آپ لوگ اس کے آنسر لکھ لیجیے گا، سوچیے بتائیے کہ حل کر لیجیے گا کاپی کے اندر۔ اچھا، کاپی میں جو ہے وہ تاریخ ضرور ڈالیے گا، صفحہ نمبر ضرور ڈالیے گا، اور سر ورق سبق کا لازمی بنائیے گا، ٹھیک ہے، اور صاف ستھرا کام کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔